مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 374۔ آج ہم کتاب الشروط شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کتاب الصلح مکمل ہوئی۔ آج کتاب الشروط کا پہلا باب ہے ما یجوز من الشروط فی الاسلام والاحکام والمبایعت۔ اسلام میں، قرآن و حدیث کے احکام میں اور بیعت کرتے ہوئے یا خرید و فروخت کرتے ہوئے جو شرطیں لاگو کرنا جائز ہیں ان کا بیان۔ اس باب میں امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت ذکر کی ہے کہ لما کاتب سہیل بن عمرو یومئذ کان فی مشترط سہیل بن عمرو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ لا یأتیک منا احد وان کان علی دینک الا رددتہ الینا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرطیں طے کرتے ہوئے اہل مکہ، کفار قریش، مشرکین مکہ کی جو نمائندگی کر رہا تھا وہ سہیل بن عمرو تھا۔ اور سہیل بن عمرو وہ شخص ہے جو غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا اور وہ گرفتار ہو گیا تھا، پھر فدیہ دے کر وہ آزاد ہوا۔ سہیل بن عمرو یہ وہ شخص ہے جو قریش کا بہت بڑا خطیب تھا اور خطابت میں ایک ملکہ رکھتا تھا، گفتگو کرتا تھا اور سامعین جو تھے وہ انگشت بدندہ رہ جاتے تھے، حیران ہو جاتے تھے اس کی گفتگو سن کر۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہیں فیصل آباد میں کبوترہ والا چوک اعظم آباد میں جن کا مزار ہے، جامعہ سراجیہ رسولیہ محدث کبیر کے نام سے، انہوں نے تفسیر تفہیم البخاری میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ سہیل بن عمرو جو کل ہمارے ہاتھوں میں غلام رہ چکا اور ہمارا قیدی رہ چکا، یہ آپ کے سامنے اس طرح کی شرطیں لاگو کرتا ہے، آپ اس کے دانت توڑ دیجئے تاکہ یہ آپ کے خلاف بات ہی نہ کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس بات کو چھوڑ دے، ان قریب یہ سہیل اس مقام پر فائز ہوگا کہ تو اس کی تعریف کرے گا۔ ایک وقت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کی، مشرکین مکہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اور اس نمائندگی میں ایک منظر ایسا بھی تھا، اسی حدیث میں اس کا حوالہ بھی ہے کہ اسی سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو چکا تھا
اور اس سہیل بن عمر نے اپنے بیٹے کو قید کر رکھا تھا، بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ وہ اپنے گھر سے بیڑیاں توڑواتے ہوئے، زنجیروں کو ساتھ گھسیٹتے ہوئے کسی طرح گھسٹتا لڑکتا حدیبیہ کے مقام تک پہنچا، اور وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے ساتھ لے چلیے۔ مسلمانوں سے کہا کہ فریاد کی کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، تمہارے نبی کو مانتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ تو اسی سہیل نے کہا تھا کہ اپنے معاہدے کے مطابق تم میرا بیٹا واپس کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تیرے جیسے دوسرے مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے فریاد کی مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، کیا مجھے مشرکوں کے حوالے اور کافروں کے حوالے کر دیا جائے گا جو میرا دین اور میرا ایمان خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ سے جب یہ فریاد کی تو صحابہ کرام جو تھے جذبات میں بھرے ہوئے تھے، بالخصوص حضرت عمر بن خطاب تو قابو سے باہر ہو رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے، بار بار سوال کرتے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اسلام اللہ کا دین نہیں ہے؟ ہم اتنے گر کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے جذبات کو دیکھا، اور انہی جذبات میں حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ سہیل بن عمر آپ کے سامنے بولنے کی جرت کرتا ہے، اس کے دانت نکلوا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس بات کو چھوڑ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی سہیل بن عمر اس مقام پر فائز ہوگا کہ تو خود اس کی تعریف کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مقام کیسے آیا؟ فتح مکہ کے موقع پر یہ سہیل بن عمر مسلمان ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری میں، غزوہ بدر ہوا ہے 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں یہ لڑا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کا قیدی بنا۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے اتنی تکرار کی کہ کسی بات پر نہ آیا، ہر بات کا انکار کرتا رہا، اور پورے مشرکین مکہ کی نمائندگی کرتا رہا۔ اور جب 8 ہجری مکہ فتح ہوا تو یہی سہیل بن عمر جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ قرآن پڑھا کرتا تھا کثرت سے، اور رویا کرتا تھا قرآن پڑھ پڑھ کر، قرآن پڑھتے ہوئے اس کی رکت طاری ہو جاتی تھی اس پر۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 10 ہجری میں، تو اہل مکہ میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہوئے، وہ دین سے پھرے۔ تو یہی سہیل بن عمر تھا جس نے مکہ میں کھڑے ہو کر وہ خطاب کیا کہ مڑے ہوئے لوگ واپس اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سہیل بن عمر کی تعریف کی اور فرمایا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے جس کی خبر رسول اللہ نے سالوں پہلے دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سالوں بعد تک دیکھ رہی تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت یہ مشرکین مکہ کا نمائندہ بنا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو نگاہ نبوت دیکھتی ہے وہ عام نگاہ نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی آنکھیں بھی ہماری آنکھوں جیسی ہیں؟ آنکھیں اس کی بھی 2 ہیں، آنکھیں ہماری بھی 2 ہیں، لیکن ان آنکھوں کا کے برابر اگر ساری کائنات کی آنکھیں اکٹھی کر کے بھی تولی جائیں تو ایک آنکھ کی ایک پلک کا بھی، پلک کے ایک بال کا بھی برابری نہیں کی جا سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سہیل ایک دن اس مقام پر پہنچے گا کہ تو بھی اس کی تعریف کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے کچھ کیا ہے، جو مرضی کیا ہے، اسلام کے خلاف سازش کی، اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی، اسلام کے خلاف جو مرضی کیا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو پچھلا کھاتا صاف ہو گیا۔
اگر سب کے لیے یہی اصول ہے تو حضرت ابو سفیان کے لیے یہ اصول کیوں نہیں ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے وقت یہ اصول کیوں توڑ دیا جاتا ہے اور ان کی پچھلی باتوں کو ذکر کر کے انہیں تان اور طنز کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ صحابی رسول ہیں اور ان کی صحابیت کا احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام سے لانے سے پہلے اگر کسی نے کچھ کیا تو کیا، لیکن جب مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے دیکھو کہ رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے کیا کچھ کیا، پہلی باتوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ اسلام لانے کی اپنی فضیلت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں وہاں پر۔ سہیل بن عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شرط طے کی کہ یا رسول اللہ، یہ ایک شرط ہماری یہ ہے، ہم میں سے کوئی آدمی جو آپ کے پاس چلا جائے، اگرچہ آپ کا دین قبول کر لے، آپ اس کو واپس کریں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، آپ ہمارے اور اس کے درمیان مداخلت نہیں کریں گے، جو ہم اس کے ساتھ سلوک کریں۔ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ، یہ شرط مومنوں کو بڑی گراں گزری۔ وَامْتَعَدُوا مِنْهُ، اور اس شرط سے سارے مسلمان غصے میں بھر گئے۔ وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، اور سہیل نے ہر بات کا انکار کیا اور اسی شرط کو لاگو کیا، کہا کہ اس شرط کے بغیر ہم صلح نہیں کریں گے۔ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى ذَلِكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرط پر ان سے صلح کر لی۔ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلَ إِلَىٰ أَبِيهِ سُهَيْلَ بن عمر، تو اسی دن اسی شرط کے مطابق ابو جندل کو، حضرت ابو جندل کو جو مسلمان ہوئے تھے، سہیل بن عمر کو واپس کیا گیا جو ان کے باپ تھے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِّنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، اور اس مدت میں، جس مدت میں صلح قائم رہی، یہ 2 سال کا عرصہ ہے، تو جتنے بھی لوگ مسلمان ہو کر آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان کر لیتے، اسلام ان کا قبول کر لیتے، لیکن انہیں کہہ دیتے کہ معاہدے کے مطابق تم نے ہمارے پاس رہنا نہیں ہے، تم واپس مکے چلے جاؤ یا کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن ہمارے پاس نہیں رہنا، واپس بھیج دیتے۔ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، اگرچہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ جاءت المؤمنات مہاجرات، اسی عرصے میں کچھ عورتیں ہجرت کر کے مدینے پہنچی، کچھ عورتیں مدینے پہنچی۔ وکانت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ممن خرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، اور ان میں ام کلثوم بھی تھی جو عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی، وہ بھی ان عورتوں میں شامل تھیں اور ہجرت کر کے وہ بھی مدینہ میں پہنچی، اور وہ نوجوان تھی۔ وہی عاتق، وہ نوجوان تھی۔ فجاء اہلها یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجعها الیہم، تو اس کے گھر والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنے اس معاہدے کے مطابق یہ ہماری بیٹی ہمیں واپس کی جائے، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس وقت قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے پیارے محبوب جب تیرے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے پہنچ جائیں، فامتحنوہن، تو ان کو آزما لے کہ یہ اسلام جو ہے وہ دل سے قبول کر رہی ہیں یا یہ اوپر سے دکھلاوا کر رہی ہیں، ان کے ایمان کو آزما لے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جب آزمائش کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ وہ واقعہ ہی مومن ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، کوئی ایمان کا دعویٰ کرے، میں جانتا ہوں اس کے ایمان کو، لیکن مانوں گا اس کے ایمان کو جس کے ایمان پر تیری تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو جانتا ہے، لیکن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تم جانو کہ وہ واقعی مومنات ہیں،
تو فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر ان عورتوں کو کافروں کی طرف واپس نہیں کرنا، کیونکہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہوا تھا، عورتوں کا ذکر نہیں ہوا تھا، اس لیے ان عورتوں کو واپس نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحنہن بہذہ الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اسلام میں بیعت کرنے سے پہلے ان کی آزمائش کیا کرتے تھے، حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت کرتے تھے، فمن اقر بہذا الشرط منہن، جو کوئی اس شرط پر قائم رہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش سے پاس ہو جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بیعت کرتے۔ اور کیسے بیعت کرتے؟ قد بایعتک کلامن، آپ صرف لفظوں میں کہتے میں نے تجھے بیعت کر لیا ہے، میں نے تجھے بیعت کر لیا ہے، یکلمھا بہ، یہ کلام کرتے بس۔ آگے فرماتی ہیں واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعۃ ما بایعہن الا بقولہ، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی عورتوں کو بیعت کیا، کسی عورت کو بیعت کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں۔ اگر نبی بیعت کرے، نبی سے بڑا بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے، اور ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی طرح ہے، پھر اللہ رب العزت نے ساری عورتوں کو رسول اللہ کے لیے حلال کر دیا کہ جس کو رسول اللہ اپنی بیوی بنانا چاہیں بنا لیں، جتنی شادیاں کرنا چاہیں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں اپنے محبوب کو اجازت دی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ جب بیعت کرتے تو کسی عورت کو ہاتھ تک نہ لگاتے۔ اگر نبی اپنی امت کو ہاتھ میں ہاتھ نہیں لے سکتا تو پھر آج کل کے فیشن کے مطابق عورتوں سے سلام لینا، اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنا، یا کسی پیر کا بیعت کرتے ہوئے عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قطعی طور پر جائز نہیں، نہ کسی امام کے لیے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی مولوی کے لیے، نہ کسی علامہ کے لیے، نہ کسی اور اجنبی رشتہ دار کے لیے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کو، غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے۔ یہ بیعت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر، امت کے والد ہو کر، ساری عورتیں آپ کے لیے محرم ہونے کے باوجود آپ نے کسی عورت کو کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں، اجنبی عورت کے، تو کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد کی جو پہچان ہے، جن کی نسبت سے فیصل آباد کو سردار آباد کہا جاتا ہے، آپ کا یہ انداز تھا، آپ کا یہ تقوی اور پرہیزگاری تھی کہ آپ کسی عورت کے سر پر بھی ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ کسی عورت کو پیار دینے کے لیے، اجنبی عورت مرید ہوتی ہیں، آپ کی شاگرد ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کسی عورت کے سر پر بھی ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ اتنی احتیاط اور اتنا تقویٰ تھا۔ میں نے آپ کی سیرت میں پڑھا ہے کہ آپ کی ایک مریدنی تھی اور اس کی شاید شادی ہوئی یا کسی موقع پر وہ ملنے کے لیے آئی اور اس نے ضد کر لی، یا تو وہ ملنے آئی تھی یا حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر گئے ہوئے تھے، بہرحال اس نے ضد کر لی کہ حضور میں نے آپ سے پیار لینا ہی لینا ہے۔ جب اس نے ضد کی اور وہ باز نہ آئی تو حضرت محدث اعظم نے فرمایا پھر اس کا ایک راستہ ہے۔ کہنے لگی وہ کیا؟ فرمایا تو کسی چیز سے میرا ہاتھ کاٹ لے اور جب میرے وجود سے الگ ہو جائے تو پھر اسے اپنے سر پہ رکھ لینا۔ جب تک یہ میرا ہاتھ میرے وجود کا حصہ ہے، کسی اجنبی عورت کے سر پر جسم کے کسی حصے سے بھی مس نہیں کر سکتا۔ یہ تھے علماء اہل سنت، یہ تھے وہ لوگ جو واقعتاً نبوت کے وارث تھے، علم نبوی کے وارث تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کیا، ایسا زہد، ایسا تقوی۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔
امام احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں، تو حکومتی طور پر باہر کے ملک میں گئے اور وہ اپنے دستور کے مطابق ان کی طرف سے کسی فرانس کی نمائندگی کرتے ہوئے یا کسی ملک کی کوئی خاتون تھی، اور ان سے کیا اس نے سلام لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، نورانی صاحب نے ہاتھ جو ہے وہ آگے نہ کیا، تو اس نے انگلش میں کہا کہ آپ نے میری انسلٹ کی ہے، تو آپ نے انگریزی میں اس کو جواب دیا کہ میں نے آپ کی انسلٹ نہیں کی بلکہ میں نے آپ کو ظلم سے روکا ہے، میں نے آپ کو ظلم سے روکا ہے۔ وہ کہنے لگی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اگر میں آپ سے مصافحہ کر لیتا اور مجھے آپ کے ہاتھ کی ملائمت اور نرمی اپنی بیوی کے ہاتھ سے زیادہ محسوس ہوتی تو میری نظر میں آپ کا وقار بڑھ جاتا اور اپنی بیوی کا گر جاتا، تو کیا یہ میری طرف سے اپنی بیوی پر ظلم نہ ہوتا؟ اور اسی طرح اگر ایسا ہی معاملہ تیرے ساتھ پیش آ جاتا اور تجھے میرے ہاتھ کی لطافت اپنے خامد کے ہاتھ کی لطافت سے زیادہ بہتر معلوم ہوتی تو آپ کے ذہن میں آپ کے خامد کا جو سٹیٹس ہے وہ وہی رہتا یا پمال ہوتا، نیچے گرتا؟ تو اس نے کہا یقیناً ایسا اثر تو پڑتا ہے طبیعت پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے اور آپ کی طرف سے دو آدمیوں پر ظلم ہوتا، آپ کی طرف سے آپ کے خامد پر ظلم ہوتا، میری طرف سے میری بیوی پر ظلم ہوتا، تو میں نے آپ کی انسلٹ نہیں کی، میں نے آپ کو ظلم کرنے سے بچایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جس ملک کے دانشور لوگ اس قدر انصاف پسند ہیں وہ ملک ابھی تک ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے؟ وہ ملک ترقی یافتہ اس لیے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو آگے آنے نہیں دیا جاتا اور نظام کو بدلنے نہیں دیا جاتا۔ جب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا تب تک اسلام کی پہچان دوسرے ملکوں کے ذہنوں میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ ابھی تک تو ہم نے ملک کا تعارف صرف یہی کروایا نا بیرونی ممالک میں کہ پاکستان ایک کرپشن کرنے والوں کا ملک ہے، لیکن جب رسول اللہ کے غلام آئیں گے پارلیمنٹ میں پھر دنیا کو پتا چلے گا کہ پاکستان داتا علی اجویری کا ملک ہے، پاکستان فرید الدین گنج شکر کا ملک ہے، اور پاکستان پیر میر علی شاہ صاحب کا ملک ہے، اور پاکستان حضور شیخ الاسلام کا ملک ہے۔ ابھی تک ان ہستیوں کے جو ماننے والے ہیں نا وہ اقتدار پہ آئے نہیں، اور ہم نے پارلیمنٹ میں ان کو آنے نہیں دیا، اس لیے اس ملک کا تشخص جو ہے وہ عالمی سطح پر مجروح ہے۔ جب رسول اللہ کے غلام پارلیمنٹ میں آئیں گے اور وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے تو پھر پاکستان کا سٹیٹس بھی انشاءاللہ بحال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم